نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انزل القرآن علی سبعۃ احرف کہ قرآن مجید کو 7 قراتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کی حد ہے اور ایک اس کا مطلع ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ ہر آیت کے تحت یہ 4 مفہوم آتے ہیں۔ تو محی الدین ابن عربی آپ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہر کو بندہ اپنے نفس سے سنتا ہے، قرآن مجید کے باطن کو انسان اپنے قلب سے سنتا ہے، اور قرآن مجید کی حد کو اپنی سر سے، اور قرآن مجید کے مطلع کو انسان اپنی روح سے سنتا ہے اور اس سے عروج حاصل کرتا ہے۔ تو جب قرآن مجید کے یہ 4 مفاہیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان کیے، تو ابن عربی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہر کو انسان اپنے نفس سے سنتا ہے، اور نفس میں انسان کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ظاہر کو لب لہجہ کو ہم نے کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم اس کو مکمل طور پہ لب و لہجہ کے مطابق اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو اگلے مرحلہ میں جب قرآن مجید کی تفہیم کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے باطن کو انسان اپنے قلب سے سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سیکھ لیتے ہیں تو اگلے مرحلے میں جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تعلیمات بیان کی ہیں، ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے لگتے ہیں، اور اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا معلوم کرتے ہیں، جس سے قرآن مجید کے مفہوم کا اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ اور جس وقت ہمارے دل پہ ان چیزوں کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں تو اگلے مرحلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے باطن کے بعد اس کی حد ہے، اور حد سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جان لیتا ہے تو اس کے بعد انسان اللہ کے احکامات کے حلال اور حرام کے فلسفہ کو بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، اور انسان اپنے باطن میں اس سے ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ سر راز کو کہتے ہیں کہ انسان جب مفہوم قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقاصد کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے انسان کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، جس کو سر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے چوتھے مفہوم میں قرآن مجید کا مطلع ہے، اور اس مطلع سے ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان کی روح متاثر ہوتی ہے، اور جس وقت انسان کی روح تک یہ روشنی پڑتی ہے تو اس کے بعد یہ روح جو ہوتی ہے یہ عروج کرتی ہے، اور اس کو انسان کی روح جب عروج کرتی ہے تو اس وقت انسان کا وجود صاف ہو چکا ہوتا ہے، اس میں علم، عمل، اثر، اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف وہ عروج کرنے لگ جاتی ہے، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا۔ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ عالم انوار کی طرف پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں جو ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کی حد ہے، ایک اس کا مطلع ہے۔ ظاہر سے ہم قرآن مجید کے کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اس کے باطن سے اللہ کی منشا کو جانتے ہیں، اس کے سر سے اپنے اندر روشنی محسوس کرتے ہیں، اور اگلے مرحلے میں ہماری روح جو ہوتی ہے وہ عروج کرتی ہے۔